السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال مجھ سے جو بہت زیادہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ مسلمان جو اذان دیتے ہیں اس اذان کے اندر کیا کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے کہ اس اذان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ اذان ہو تو اس کے علاوہ جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہوگا یا ان کو دکھ دیا جا رہا ہوگا، یا اس کے جو کلمات ہیں وہ ایسے ہیں جو لوگوں کو دکھ دیتے ہیں۔ تو اگر اس کے اوپر ہم بات کریں اذان کے اندر مسلمان کیا کہتے ہیں، دیکھیں اذان جو ہے نا یہ نماز کے لیے بلانے کے لیے الفاظ ہیں، اعلان ہے۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب مسلمانوں نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ تو اس اذان کے اندر کسی مذہب کے خلاف کچھ نہیں ہے، اس اذان کے اندر کسی کو کوئی برا بلا نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس اذان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ خدا کی بڑائی بیان کرتے ہوئے مسلمان مسجد میں آ جائیں، اس کا اعلان ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو الفاظ اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو کسی کے دل کو دکھاتے ہوں، یعنی اس میں پہلے کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ ہر اذان کے اندر شروع میں 4 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ پرم پروش جو بھگوان ہے وہ اللہ ہے، جو سب سے، کہ جو ہر چیز کی علت ہے، جس سے سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ ہے تو پھر بھگوان نہیں ہے یا گاڈ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ ہے یہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ذات جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے اسے کوئی اور اپنی زبان کے اندر بھگوان کہہ رہا ہوگا، کوئی اور اپنی زبان کے اندر ایشور یا گاڈ کہہ رہا ہوگا۔ تو ذات تو ایک ہی ہے، وہ ذات تو ایک ہی ہے جس کو مسلمان عربی میں اللہ کہتے ہیں یا اسے دوسرے لوگ اپنی زبان میں کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ زبانوں کا الگ اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بات ہو، کوئی ڈرا جائے کہ جی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا والا نہیں ہے تو یا ہمارا نہیں ہے۔ یہ اللہ جو ہے وہ ذات ہے جس سے محبت کی جائے۔ اگر آپ اللہ کے جو بیسک لفظی میننگ ہے نا، اس کے جو ورڈ کے میننگ ہے وہ بھی اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جس کی طرف دل کھنچے چلے جاتے ہوں، جس کی طرف پورے انسانوں کے دل کھنچے چلے جاتے ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل کس کی طرف کھنچے چلا جاتا ہے، آپ کی روح کس کی طرف جاتی ہے؟ تو جس کی طرف جاتی ہے عربی میں اسے کہتے ہیں اللہ۔ اب آپ لفظوں کے اندر اسے چاہے کچھ اور کہتے ہوں، آپ کی زبان کچھ ہو، تو بہرحال اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ پھر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آ جائیں، نماز کی طرف آ جائیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آ جائیں، کامیابی کی طرف آ جائیں، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ لفظ کہہ کر جو ہے وہ 5 وقت مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر اس اعلان کے ساتھ کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آپ مسجد کی طرف آئیں۔ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہو یا دوسروں کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچائی جا رہی ہو۔ یہ اعلان ہے، نماز کے لیے اذان ایک اعلان ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کے میننگ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں جواب ضرور دوں گا۔